ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں انسان کے رویوں پر۔ دنیا جہان میں انسان یا کوئی بھی مخلوق، اس کی بنیادی آزادی، بنیادی اس کی فطرت اور بنیادی اس کا حق یہ ہے کہ اس کو ایک ریلیکس ٹائم ملے۔ ریلیکس ٹائم، اس کا اپنا وقت، اس کا اپنا وقت۔ بچہ ہے، اس کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اسے کھیلنے دیا جائے، کھیلنے دیا جائے، خوش ہونے دیا جائے، ہنسنے دیا جائے، شرارت کرنے دی جائے۔ اگر آپ اس کو ان چیز سے روکتے ہیں تو آپ غلط کریں، غلط کریں۔ آپ مخصوص ٹائم پہ اس کی کاؤنسلنگ کریں، اس کی اسکولنگ کریں، اس کی تربیت کریں مخصوص ٹائم پہ، لیکن اس کو ایک بڑے آدمی کی طرح ٹریٹ نہ کریں کہ جی وہ چور ہو کر، شانہ ہو کر بیٹھا رہے، یا وہ عبادت گزار ہو جائے، یا وہ حاجی پرہیزگار ہو جائے، اب وہ کرٹسیز میں پڑ جائے۔ اب جیسے ہم تو بڑے لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں نا، آپ سامنے مٹھائی یا کوئی کھانا لا کے رکھ دیں تو ہم ذرا ادب سے بیٹھے رہے۔ بچہ ایسا نہیں کرے گا، سیدھا آئے گا، ہاتھ سے اٹھائے گا، لڈو اٹھائے گا، آگے کھا جائے گا، کیونکہ اس میں منافقت نہیں ہوتی، اس میں چکر بازی نہیں، وہ اوپنلی کھلے دل سے وہ کر لے گا کہ جی دس از واٹ آئی وانٹ، کھا کے فارغ کرے گا۔ آپ ذرا اندر سے تو کہیں گے بڑا دل چاہ رہا ہے یار، کوئی شروع کرے تو میں بھی کروں، تو منافقت ہوتی ہے بڑے آدمی میں، بچے میں۔ تو بچے کا بنیادی حق ہے کہ اس سے اس کی یہ معصومیت نہ چھینی جائے، اس کو انگیج نہ کیا جائے۔ کاؤنسلنگ ایک الگ چیز ہے، مینرز ایک الگ چیز ہے، یہ وہ کچھ بنیادی چیزیں۔ اب جب آدمی بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس کے شعور کھلتے ہیں اور اس کی کچھ پسند ناپسند ہوتی ہے، مرد کی، عورت کی، بچے کی، بڑے کی پسند ناپسند ہوتی ہے، اور ہم پورا زور لگا کے بس اسی کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، اسی کے خلاف۔ اب بچے ہیں اسکول کے خلاف ہوتے ہیں ہمیشہ، اور یہ پتہ ہے اسکول بار بار کیوں بند ہو رہے ہیں؟ کیونکہ بچوں نے دعا بہت کی ہے یا اللہ اسکول بند ہو جائے، تو باقی تو سارا کھلا ہوا ہے، اسکول ہی بار بار بند ہو جائے۔ دعائیں پچھلے کئی سال کی دعائیں ہیں نا، کئی 100 سال کی دعائیں شاید، تو وہ ایک دفعہ ہی قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 2-3 سال تو میں چھٹی دیتا ہوں، پتہ نہیں کتنی قبول ہوگی، کتنی دیر۔ تو ہوا یہی ہے، کیونکہ ہم اب وہ بچے کی فطرت کے خلاف ہے۔ اسکولنگ ایک مخصوص ٹائم پہ اس کو پڑھانا چاہیے، اور ایک مخصوص ایک، اب وہ نیو ورلڈ آرڈر وہ بلک جاتا ہے نا آدمی کو، یوتھ یعنی سازش، نیو ورلڈ آرڈر آئے تو وہ کوئی اتنا برا نہیں ہے۔ اس میں بھی کچھ کلازز ایسی ہیں جو کہ بڑی اپیلنگ ہے، اس میں یہ ایجوکیشن سسٹم ہے اور آزادی کی رائے کی بڑی بات ہے، آزادی رائے ہو۔ اب آپ اس میں فوراً اسلامسٹ ہو جائیں گے کہ نہیں جی آزادی تو بالکل اچھی چیز نہیں ہے، بندہ شترے بے مہار ہو جائے گا، بے راہ روی کا شکار ہو جائے گا، ایسی تیسی پھر جائے گی، معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ تو بھائی جان جس نے تباہ ہونا ہے وہ ہو رہا ہے آج بھی۔ دو چیزیں ہیں اور کمال کی ہیں، جب آپ خود گھر جا کے سوچ لیجیے کہ ٹھیک کی ہے، دو چیزیں۔ انسان بنیادی طور پہ آزاد پیدا ہوا ہے، آزاد، پابندیوں سے بھاگنے والا، آزاد۔ اس کو آپ پابند کریں کسی چیز کا، وہ اس سے بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ آپ کہیں سیٹ بیلٹ لگائیں، ڈرائیونگ کر رہے ہیں، while you are driving fasten your seat belt، بس کوشش اس کی ہوگی کہ جیسے ہی موقع ملے میں یہ سیٹ بیلٹ کھول دوں، وہ ریلیکس کرے۔ جیسے ہی دیکھے گا آگے کیمرہ آ رہا ہے فوراً سیٹ بیلٹ لگا، جیسے پکڑے جانے کے ڈر، مجبوراً نہیں لگانا چاہتا، آزاد رہنا چاہتا۔ اس طرح کی بے شمار چیزیں، جتنی پابندیاں آپ لگائیں گے، اشارہ ریڈ ہو گیا، وہ کوشش کرے گا کہ اگر کوئی نہیں ہے میں نکل جاؤں۔ اشارہ توڑنے کا بڑا مزہ ہے۔ بہت کم لوگ ہوں گے میری طرح کے الول جلول قسم کے جو وہ پارکنگ لائن سے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے اور اشارہ کھلے گا تو ہی جائیں گے، سست یا ڈرپوک جو بھی کہہ لیں آپ، وہ نہیں توڑنے کے کار، وہ بڈھے دماغ کے لوگ ہیں، نہیں کرتے۔ لیکن بنیادی طور پہ آدمی آزاد پیدا ہوا، وہ کہتا ہے میں پابندی قبول نہیں کروں گا۔ عمر کا ایک حصہ تو لازمی ایسا ہوتا ہے جوانوں کا۔ ساتھ ہی کمال کی بات یہ ہے کہ آدمی کی بڑی عین کمال کی خواہش ہے کہ کوئی قانون ہونا چاہیے، کوئی نظام ہونا چاہیے یار، ایک ہی طریقہ، سارے لاقانونیت پھیل گئی ہر جگہ سے۔ ساتھ ہی اس کی یہ بھی خواہش ہے کسی سسٹم ہی چاہو جی، کوئی قانون ہونا چاہیے۔ ایک طرف بنیادی طور پہ آزاد ہے، دوسری طرف قانون کا بھی اسیر ہے، اور قانون چاہتا ہے کہ ہو اور امپلائی کیا جائے۔ کمال کی بات ہے۔
دونوں خاصیتیں، دونوں خواہشیں ہمہ وقت اس میں چلتی رہتی ہیں. جب چاہتا ہے ادھر جمپ مار دیتا ہے، جب چاہتا ہے ادھر جمپ مار دیتا ہے، اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے. میں آپ کو ایک مثال سناتا ہوں بائبل کی، انجیل کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے کمال کے، ظاہر ہے کمال، وہ مثالیں بڑی دیتے تھے اور خوبصورت ترین مثال ہوتی تھی. تو آپ ہیکل سے نکلے، ڈھیر ساری وہ لمبی تفصیل ہے تو میں مختصر کر دیتا ہوں. ہیکل سے آپ باہر آئے اور پیچھے آپ کے مربی بھی آ گئے یہودیوں کے، اور انہوں نے کارڈن کر لیا، سوال جواب ہو رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام. اب یہ جواب سوال دے کے آ گئے. اب مربیوں کا بھی وہی حال تھا جو ہمارے مولوی کا حال ہے. داڑھی پر فوکس، پگڑی پر فوکس، چوغے پر فوکس، یہ فوکس، وہ فوکس، آنکھوں میں سرما، گیٹ اپ کے اوپر زیادہ فوکس تھا. فل گیٹ اپ. آج بھی جو کٹر یہودی ہے نا، وہ فل آرتھوڈاکس، وہ لمبی داڑھی ہے، وہ صحیح ٹوپی پہنی ہوئی، پورا نظام بنا کے رکھتا ہے ہمارے مولوی کی طرف. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے انڈائریکٹلی ان کو ایک بات کی. آپ باہر نکلے نا ہیکل سے تو چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، تو یہ بچوں کے ساتھ بیٹھ گئے ادھر ہی سیڑھیوں پر، اور بچوں کو اٹھا کے گود میں لیا، کھیلنے کودنے لگے ان کے ساتھ، حال احوال پوچھا، بھائی کیسے ہو؟ ہم ٹھیک. انہوں نے کہا میں تمہیں ایک کہانی سناؤں. تو بچے ایک دم کہانی سنا، انہوں نے کہا کہانی سناؤ. اب عیسیٰ علیہ السلام نے کہانی سنی. کہتے ہیں ایک باپ تھا. اب یہ مربی بھی کھڑے ہو گئے، جو یہودیوں کے مولوی ہوتے ہیں نا، تو وہ کھڑے ہو گئے. اب جناب علی کہانی شروع. ایک باپ تھا، اس کے 2 بیٹے تھے. باپ نے اپنے بچوں کو کہا کہ دیکھو کھیت ہے، فصل ہے، جا کے اس کی حفاظت کرو، کھیتی باڑی کیا کرو، صبح اٹھا کرو، پانی لگایا کرو، گوڈی کیا کرو، جڑی بوٹیاں صاف کر دیا کرو، تمہارے بھی فائدے کی بات ہے، یہ ضروری ہے، یہ کرنا ہے، حفاظت کرو اپنے مال کی. ایک جو تھا بڑے ادب سے جی ابا جی، جی ابا جی، جی ابا جی کرتا رہا. دوسرا کہتا ہے یار ابا روز یہی لیکچر دینا ہے یار، اچھا یار ٹھیک ہے کر لوں گا. وہ آگے پیچھے اپنے کاموں میں لگا رہا. ابا جی بولتے تھے. تھوڑی دیر گزری، تھوڑا وقت گزرا تو جو یہ لاوالی سا تھا نا، فرمان ٹائپ کا، اس نے کھل کے دل سے سنی نہیں تھی. اس کو احساس ہو، اس نے کہا یار گل ابے دی ٹھیک سی. یہ چلا گیا کھیت میں اور کام کرنے لگا، اور اس نے خوب محنت لگا کے، زور لگا کے کام کیا. جو با ادب تھا وہ با ادب ابا جی کے پیچھے پیچھے ہی چلتا رہا. جی ابا جی، جی ابا جی، ہاں جی ابا جی، جی ابا جی کرتا رہا. دوسرے نے کھیتوں میں کام کیا، واپس آیا، شام ہو گئی. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بچوں سے پوچھا اب دونوں میں سے فرما بردار کون سا تھا؟ کس نے حکومت عدولی کی اور کس نے فرما برداری کی؟ تو بچے تھے، انہوں نے تو پھٹ جواب دے دیا. وہ کہتا ہے دوسرا والا جو بظاہر نافرمان تھا، جس کا کوئی گیٹ اپ سیٹ اپ نہیں تھا، جس کی کوئی ایسی کوئی پروجیکشن نہیں تھی اس کے اندر، لیکن کام کرنے والا ہی کامیاب تھا. پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ان مولویوں کی طرف دیکھا، یہودیوں کی طرف. انہوں نے کہا یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہی حق سچ ہے، یہی بات ہے جو تمہیں بادشاہ نے کہا ہے نا، کرنے والے نے، وہ تمہیں کرنا ہوگا. گیٹ اپ سیٹ اپ سے کچھ نہیں ہوگا، ادب احترام سے کچھ بھی نہیں ہوگا. تمہیں وہ کام کرنا پڑے گا جو تمہیں کہا جائے گا. فرما برداری اسے کہتے ہیں. اب چونکہ کچھ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے امپوز کر دی نا، انسان کو ایسے لگتا ہے امپوز. اب وہ فرمائش پرانی ہے انسان کی. یہ اللہ تعالیٰ سے کہہ کر انسان نے لا اینڈ آرڈرز بنوائے ہیں سارے. کیا دیکھو نا جی، اللہ صاحب یہ ہونا چاہیے نا، ایک قتل ہو گیا، غارت ہو گیا، فلانا وہ کڑی چک کے لے گیا تھے، کوئی نظام ہونا چاہیے تھا جی، اس سے کوئی حد ہونی چاہیے تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا لکھ لو بھائی، ہمارے بندوں کی ریکمنڈیشن ہے، بہت زیادہ اس پہ اپیلز آ رہی ہیں، ریکویسٹ، درخواستیں آ رہی ہیں، قانون میں شامل کریں، اس کو لکھا جائے. کتاب بننا شروع ہوگی، ایک قانون، دوسرا قانون، تیسرا قانون، چوتھا قانون، راضی ہو گئی، کتابیں بن گئی. جب بن گئی تو وہی قرآن شریف میں جیسے اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ تم نے خود اپنے اوپر پابندیاں لگائیں، جب ہم نے بھی لگا دی پھر تم نے اسے ماننے سے انکار کر دیا. پہلے تو بڑا شد و مد سے آگے آئے نا، وہ پابندیاں جب ہم نے تم پہ اپلائی کر دی
تو تم نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ پہلے تم کہتے کوئی قانون ہونا چاہیے جی، کوئی نظام، جب نظام ہوا تو پھر آپ کو یاد آیا کہ جی یہ تو ہمارے آزادی کے حقوق غاصب ہو گئے، بیڑا غرق ہو گیا، تباہی لگ گئی، ہم پہ تو پابندیاں لگ گئی ہیں، اور ہم تو پابند نہیں رہیں گے، ہم تو آزاد ہیں۔ دونوں سائڈ سے یہ انسان ہمیشہ کی۔ بہرحال یہی بنیاد ہے، انسان نے ہمیشہ پھر جب آپ کر نہیں سکتے، پابندی نہیں کر سکتے، اور بدکتے ہیں بہکتے ہیں، بار بار نافرمانی کر جاتے ہیں، تو جو فرما برداری کر رہا ہوتا ہے آپ بنیادی طور پہ اس سے جیلس فیل کرنے لگتے ہیں، یہ بھی نہ کریں۔ ایک آدمی نمازیں پڑھ رہا ہے نا، آپ نہیں پڑھ رہے، تو آپ کوشش کریں گے یار چھڈ نہیں یار، آپ اس کو کسی اور کام میں لگانے کی کوشش کریں گے، یہ بھی نہ پڑھے۔ وہ ہمارے دوست ہیں باہر، تو وہ یہی بتا رہے تھے ابھی کہ جیسے جمعے کا ٹائم ہوتا ہے نا، میرا افسر مجھے کوئی کام لا کے دے دیتا ہے، یہ کرو، اور ہوتا بھی ارجنٹ ہے، کرنا بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں 1 2 4 10 دفعہ اس نے ایسا کر لیا اور میرا جمعہ رہ گیا۔ خیر کہتے ہیں میں نے جب اطمینان سے بیٹھے تو اس کو بتایا کہ کوئی بات نہیں، اگر آپ مجھے جمعے کے ٹائم پہ اس طرح انگیج کریں گے تو کوئی بات نہیں، میں دوسری مسجد چلا جاؤں گا، میں تیسری مسجد چلا جاؤں گا۔ تو پھر وہ تھوڑا سا سیٹل ڈاؤن ہو گیا، اس نے کہا چلو جمعہ پڑھنے دیا کرو، کوئی بات نہیں۔ تو اس طرح ہو جاتا ہے کہ جب آپ دوسرے کو کوئی خیر کا کام کرتے دیکھتے ہیں تو آپ اس سے جیلس فیل ہو جاتے ہیں بنیادی طور پہ، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی نہ کریں، اور آپ اس کو روکتے ہیں۔ دنیا جہان سب سے بڑا ظلم اگر انسانیت پر کیا جائے تو وہ یہی ہوگا کہ آپ اس کے بنیادی عقیدے کو سخت مشکل کر دیں۔ اس کی پسند ناپسند تو چلو آپ وہ اس پہ چودھری بن ہی جاتے ہیں، مذہبی عقیدے پر، بنیادی عقیدے پر آپ اسے انگیج کر دیں، اس کی عبادت کے راستے کو، اس کی مسجد کے راستے کو، اس کی ریاضت کے راستے کو آپ انگیج کر لیں اور آپ اس پہ پابندی لگا دیں۔ جیسے میں نے کئی بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بیان کی ہے کہ آپ نے اس کے اوپر بڑا افسوس، غم و غصے کا اظہار کیا کہ دیکھو ایک ٹائم آئے گا کہ تم اپنی مردانہ طاقت کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے عورتوں کو مسجد آنے سے روکو گے، ہے جی، اپنی عورتوں کو مسجد جانے سے روکو گے۔ اور ایسا ہی ہوا، ایک دور آیا ایسا ہوا، جبکہ اس وقت بالکل جاننے والے سیانے لوگ موجود تھے جو اس بات کو جانتے تھے کہ اللہ کے نبی کو یہ بات پسند نہیں، اللہ کے نبی کو یہ بات پسند نہیں، لیکن وہ اپلائی ہوا اور بڑے زور شور سے ہوا، اور اس کو بڑی جسٹیفیکیشن آئی اور اس کو بڑا ریزرو ہوئے کہ جناب یہ بڑا ضروری کام ہے، مجبوری ہے، ورنہ اس سے بے راروی پھیلنے کا خطرہ ہے۔ اپلائی ہو گیا، آخر دنیا کی آدھی آبادی کو، کوئی چھوٹی نہیں، دنیا کی آدھی آبادی کو مسجد سے پابند کر دیا گیا، مسجد نہیں آنا، گھروں میں نماز پڑھے۔ وہ اپنی مردانہ طاقت کا استعمال انسان نے غلط کیا۔ کوئی اس مرد سے یہ پوچھنے والا نہیں تھا کہ بھائی آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آپ بندے اور رب کے بیچ میں آ رہے ہیں، بندے اور رب کے بیچ میں آپ آ رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں پکڑے گا اس کے اوپر؟ کیا اس پہ کبھی پکڑ نہیں ہوگی کہ آپ عبادت کے راستے میں، اللہ اور بندے کے راستے میں آ رہے ہیں؟ مرد و عورت تو بعد میں آئے گا، بندہ تو پہلے ہے، وہ مرد عورت تو بعد میں، بندہ تو پہلے۔ اب اس کی فیلنگز ہیں، اس کے عقیدے ہیں، اس کی عبادت ہے، وہ رجوع اللہ کر رہے ہیں، مرد ہے عورت ہے، وہ تو آپ تھوڑی کہیں گے جی عورتیں کم عبادت گزار ہیں، مرد زیادہ عبادت گزار ہیں، ایسی تو نہیں ہے۔ بلکہ جو میری اپنی آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں زیادہ عبادت گزار ہوتی ہیں، عورتیں مطلب وہ ان میں وہ ہے، ابھی آپ اسکول میں بچیوں کو ڈال دیں نا، وہ نمبر زیادہ لے لیں گے، وہ اس کا فوکس کینلی پڑھائی پہ ہوتا ہے، لڑکوں کا نہیں ہوتا۔ وہ اس نے بنڈے بھی کھیلنے ہیں تو گلی ڈنڈا بھی کھیلنا ہے تو کرکٹ کھیلنے بھی چلا گیا، دوستوں میں بیٹھ گیا، ویڈیو گیم بھی کھیل رہا ہے، موبائل پہ لگا ہوا ہے، اس کو اوپن ایکسیس ہے بازار جاتا۔ لڑکیوں کو ہوتا نہیں، وہ گھر ہی رہتی ہے تو وہ پڑھتی رہتی، تو اس کا فوکس زیادہ ہوتا ہے، اس کی مصروفیت کم ہوتی ہے۔ 4 6 ہانڈی روٹیوں کے کام کیے تو باقی اس کے پاس ٹائم ہے، اس کا فوکس مضبوط ہوتا ہے مرد کی نسبت۔ تو جس کا فوکس مضبوط ہوگا بھائی جان بازی وہی لے جائے گا، بازی وہی لے جائے گا۔ قیامت کے دن کامیاب وہی ہوگا جس کا فوکس اللہ کے حضور زیادہ ہوگا، اس کی عبادت زیادہ مضبوط عبادت ہوگی۔ میری بات ٹھیک ہے؟ مجھے ایسا ہی لگتا ہے، ایسا ہی ہے یا نہیں ہوگا؟
جو زیادہ توجہ سے عبادت کرے گا، جو زیادہ رغبت سے عبادت کرے گا، جس کی فیلنگ زیادہ ہوگی وہ زیادہ قابل قبول ہوگی. جو بے روی سے کرے گا کی عبادت تو کچی پکی ہوگی، کمزور ہوگی، اس کی نسبت ہوگی، اس کی بھی عبادت بالکل ہوگی. لیکن انسان نے ہمیشہ ان چیزوں کے لیے بذل حاضری کا مظاہرہ کیا ہے، ہمیشہ ہر دور میں. اتنا مضبوط حوصلہ مند مرد ہوا نہیں کہ وہ عورت کو اس کی عبادت ریاضت کرنے دے یا اس کو اس کی آزادی دے دے. کوئی بات کچھ نہیں ہوتا، کوئی حل. بہت کم حوصلے والے ایسے ہوں، بہت کم حوصلے والے. سمپلی وہ اس کو شرع اور قانون کی مار مارنا شروع کر دے گا کہ ایک قرآن شریف لکھا ہے تینوں اجازت نہیں، تو عمرہ کرنے بھی نہیں جا سکتی، تو حج بھی نہیں کر سکتی محرم تو بغیر. وہ اس کو قرآن اور اللہ اور رسول کی مار مارنا شروع کر دے گا، کمال کرے گا. یعنی ٹوسٹ لا کے نا، جیسے بنی اسرائیل کے بارے میں لکھا ہے نا، بنی اسرائیل والے وہ زبانیں موڑ موڑ کے میری آیتیں پڑھتے ہیں توریت کی اور اپنے مطلب نکالتے ہیں، اپنے مطلب نکال لیں گے. ہوتا کیا ہے، ہوا کیا، وجہ کیا ہے، پیچھے وجہ. مرد پاگل تو نہیں ہوتا، مرد پاگل تو نہیں ہے ایویں عورتوں پہ پابندی لگا رہا ہے، وہ جیسے ہو جاتا ہے. کیا اصل یہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کا ایک ریلیشن ہے. اب ہمارے یہاں تو خیر ایشین معاشرہ تو ویسے ہی ایک گرا ہوا معاشرہ ہے، اس میں تو بہت ساری تبدیلی ابھی ہونی باقی ہے. اس میں اگر میاں بیوی غٹر منہ کر رہے ہو نا، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے بیٹھے ہو، تو لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں. خاص طور پہ ساس کو بڑا برا لگتا ہے، سسر کو بڑا برا لگے گا. میاں بیوی بیٹھے ہو تو بس بے شرمی. او بھائی جان، وہی تو انہیں کو تو محبت کرنی ہے، انہیں کو تو ایک دوسرے سے میں انوالو رہنا ہے، ان کو محبت کا اظہار ایک دوسرے سے کرنا ہے. کیا وہ باہر جا کے کرے؟ لیکن ہمارے معاشرے میں ایک عجیب بدماشی ہے، میاں بیوی کو محبت کا اظہار نہیں، وہ گھومنے پھرنے نہیں جا سکتے، وہ آگے پیچھے وہ انٹرٹین نہیں ہو سکتے. عجیب. تو پیچھے ماحول کا اثر یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ سلطان راہی ہو گیا. آپ نے دیکھے پرانے گانے سلطان راہی میں. اب وہ آیا ہیروئن سے ملنے باغ میں، لیکن گنڈاسا لے کے بدماش یوں کھڑا ہے ایسا. تو یہ محبت کا طریقہ ہے تیرے؟ اور تو سیدھا بھائی جا، کوئی کسی سے سیکھ، کوئی امیتابھ بچن سے سیکھ لے ہے، اور اس کے ساتھ ڈانس کر بھائی. نہیں، وہ گجر بدماش بنو ایسا ہے. اسے محبت وہ عجیب الٹے طریقے سے بدماشی سے محبت جتا رہا ہے. عورت پاگلوں کی طرح ناچ رہی ہے جی کھیتوں میں، تو بھائی لگا رہی ہے کھیتوں کی، اس کو بھی روک لے، خدا کا واسطہ یہاں بیٹھ جا آرام سے. محبت تو ویسے بھی کر سکتے نہیں. وہ ہماری فلموں میں بھی، ڈراموں میں ایسے ہی. تو محبت کا غلط استعمال، غلط اختیار، وہ کیا کہتے ہیں، اظہار، غلط اظہار محبت کا ہوتا. تو اس میں وہ کہتا ہے مچھوں والا مرد. اب یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ جی عورت کو کہے آئی لو یو ایسی تیسی، وہ تو اس کی بےزتی خراب ہو جائے گی وہاں پہ. اصل بےزتیاں خراب ہوتی ہیں نا، یہ بھی مشہور مقولہ ہو گیا. پہلے عزت خراب ہوتی تھی، آج کل بےزتی خراب ہو جاتی ہے. وہ پتہ نہیں پتہ مشہور ہو گیا، کیا کریں. ہوتا یہ ہے کہ اسے عورت سے محبت تو ہوتی ہے، فطری جبلت. بیوی سے، اپنی سے ہی. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کہوں گا کسی کی بیوی سے، لیکن میں تو ایسا نہیں، کہ میں تو اپنی بیوی کی بات کر رہا ہوں کہ اپنی بیوی سے مرد کو، شوہر کو محبت ہوتی ہے. وہ ہوتا ہے پوزیسو، لیکن وہ ہوتا ہے سلطان راہی. میں نہیں جان دینا، امی سے گھر جا رہی میں نہیں جان دینا، اور بیوی کہہ رہی ہے مجھے جانے دو، ان پہ پابندی لگائے گی. اب وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے. یہ بات ہوتی نہیں ہے دونوں کے دماغ میں، وہ روکنا نہیں چاہ رہا ہوتا، وہ اصل میں فیل کر رہا ہوتا ہے کہ میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. تو کہتا ہے میری روٹی کون پکائے گا، میری ہانڈی کا کیا ہوگا، میرے ناشتے کا کیا ہوگا. ہمارے ابا جی اکثر ایسا کرتے تھے، امی ابا کا جھگڑا ہوتا تھا. میں امی کے گھر جا رہی ہوں، وہ کہتے تھے تو میرے ناشتے کا کیا ہوگا، میرے کھانے کا کیا. اور وہ تو دبنگ آدمی تھے، وہ کچہری کی زبان میں گالیاں شالیاں شروع کر دیتے تھے فوراً، تب جاتے تھے. اصل میں وہ روکنا چاہتے تھے کہ بھائی تم مت جاؤ، میں بڑا انیزی فیل کرتا ہوں جب تو گھر میں نہیں ہوتی، میں انیزی فیل کرتا ہوں، تو میں تمہارا گھر میں ہونا ضروری ہے، اور مجھے کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ میں جب گھر آؤں تو تم مجھے ویلکم کرو. اب وہ چونکہ مرد کو یہ ٹریننگ نہیں ہے، اس کی ماں کی طرف سے پیچھے ہوتا نہیں کہ بھائی بیوی کو یہ آپ ڈائریکٹ بتا سکتے ہیں، اسے محبت کا اظہار کریں کہ بھائی تم میرے ساتھ رہو. آج کل شکر ہے خود ہی ٹرینڈ ہو گئے ہیں، سیلف ٹرینڈ ہے.
डायरेक्ट वो खुद ही वो मछली की तरह तैरना सीख गए, खुद ही पिछले दौर में नहीं थे। अब वो इसका इजहार तो नहीं कर सकता, लेकिन वो गुस्से का इजहार करता, उल्टा हो जाता है काम। बीवी कहती है कि ये तो मुझसे वैसे ही गुस्से से बात करता है। बुनियादी तौर पे वो गुस्से से बात नहीं करना चाह रहा होता, वो उसे मोहब्बत से बात करना चाह रहा होता, वो उसे रोकना चाह रहा होता, अभी ना जाओ छोड़ करके दिल अभी भरा नहीं, करना वो ये चाह रहा होता। लेकिन वो देवानंद नहीं बन सकता, वो सुल्तान राही बनता है, होता हीरो है घर का, लेकिन वो विलन शक्ल का, विलन टाइप का होता है, गुज्जर बदमाश किस्म का। तो ये जो मोहब्बत का इजहार है, अगर अहादीस पढ़ी हो और कुरान शरीफ पढ़ा हो तो इजहार। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने आपको इंतहा की हदीस खूबसूरत सुनाई, बड़े दिन हो गए दोबारा पढ़ते उसको सुनाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम बैठे रहते थे और उनकी प्रायोरिटी यही होती थी कि हम इनके साथ ही बैठे, हम तो दुनिया के अव्वल आखिर हमारी लिए नेमत यही है, वो नहीं छोड़ते थे। इत्तेफाक से एक बद्दू सहाबी किसी और बाहर शहर से हाजिर हुए दरबार रिसालत, और सहाबा कराम ने ये महसूस कर लिया कि ये कुछ प्राइवेसी में कुछ बात करना चाहते हैं। तो इन्होंने थोड़ा सा इनको सेपरेट टाइम देने के लिए बहाना सा बनाया। एक साहब उठे कि मैं ज़रा पानी का इंतज़ाम करता हूँ, मैं जी ज़रा खाने का देख लूँ, मैं जी ज़रा जानवर देखा हूँ, मैं जी ज़रा ये करूँगा, मैं ज़रा सफाई देख लूँ। बहाने बहाने से उठ गए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से, और इनको सहाबी को मज़कूर को टाइम दे दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात कर सके। उन्होंने भी जज कर लिया कि ये मुझे टाइम देने के लिए इन्होंने बहाना बनाया और ये मुझे प्राइवेसी दी है। तो वो बड़े मरूब हुए इस बात से, और उन्होंने कहा जी बात तो होगी जब बात होगी, लेकिन मैं अल्लाह के नबी को ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो आपके सहाबी हैं ना, बड़े कमाल के हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, कमाल के हैं ये, मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। हुज़ूर पाक ने फरमाया बाकी बातें बाद में होंगी, पहले जाके इनको बता कर आओ, इनको सबको बता कर आओ कि तुम इन्हें बहुत मोहब्बत करते हो, तुम्हारे अंदर बड़ी एक उल्फत है आपस में, तो आप फर्दन फर्दन बताएं, जाओ इजहार करो इस बात का, तुम्हें बताना चाहिए, क्योंकि ये बात ही इंतहा की खूबसूरत थी। इसका फैलाना ज़रूरी था, ऐसे फूल खिल जाता है ना, उसकी खुशबू का फैलाना ज़रूरी था। वो अंदर ही अंदर कहीं जनाबेली कली खिली उम्र जा गई, पता ही नहीं चला। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप इन्हें बताएं, आपने इनको ये बात बताई कि आप इन्हें मोहब्बत करते हैं, आपको इनसे मोहब्बत, आप बताएं। तो मैं आपको ये मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते थे और उम्महातुल मोमिनीन के साथ भी बड़े बरमला अंदाज में मोहब्बत का इजहार करते थे, और उन्हें बताते थे कि भैया आप मुझे बहुत अच्छी लगे। आपने तीन बातें बड़ी मशहूर रिवायत है, बड़ी मशहूर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरे मजमे में 3 बातें पढ़ी। देखो मुझे 3 चीज़ें बहुत पसंद हैं, एक नमाज, एक खुशबू, एक औरत। बड़ा एतराज़ होता है इस बात पे कि ये देखो जी मुसलमानों के नबी ने क्या कहा। ओ भाईजान, उन्होंने सच बोला है, उन्होंने ठीक बात की है, मजबूत बात की। एक तो नमाज अल्लाह के हुजूर, ये क्या ही बात है कि मैं अल्लाह के हुजूर खड़ा हूँ, हाथ बांधे हुए हैं, मैं हूँ और वो है, और हम बिना मशगूल हैं हुजूरी में, क्या बात। खुशबू और औरत, अब है कि जी मर्द को औरत ही पसंद होगी या मर्द को मर्द पसंद हो, है क्या क्या चाहते हैं आप, करना क्या चाहते हैं, औरत ही पसंद करेगा, बेहतर वही है। तो आपने फरमाया कि ये बड़ी पसंद की जाने लायक चीज़ है, बड़ी नर्म नाजुक बनाई है, कुदरत के हुस्न का शाहकार है, अल्लाह ताला की एक बनी हुई जनाब कमाल की एक शाहकार किस्म की मखलूक है, और नर्म नाजुक बनाइए, मर्द की तरह वो ग्रांडील नहीं है, सख्त खून नहीं है, तुंद खून नहीं है, मोहब्बत के लायक है, संभाले जाने के लायक। वो तरबियत नहीं हुई मस्जिदों में, ज़ाहिर है मदारिस में ये सबक दिए नहीं जा सकते, उसके बड़े गलत नतीजे निकल आते हैं। आजकल तो मदारिस में ये सबक नहीं चल रहे, फिर भी गलत नतीजे निकल रहे हैं, है जी। मौलवी बेचारा पागल हो गया, कभी किसी बच्ची की इज्मत ख़राब कर रहा है, कभी किसी लड़के की इज्मत ख़राब कर रहा है, उस पर सेक्स अपील उसको दिमाग में सवार हो जाती है, इसलिए कि उसकी तरबियत नहीं हुई। औरत से मोहब्बत की बात जैसी है ना, मर्द औरत की मोहब्बत, आपको फ़ौरन सेक्स याद आ जाएगा, जिनसियत याद आ जाएगी। और भाईजान जिनसियत बहुत बाद में, एक अलग चीज़ है, वो तो एक बीमारी है, वो तो चलो मियाँ बीवी का ताल्लुक अलग है, लेकिन अगर बाहर है तो वो एक बीमारी है, उसका भी इलाज कभी हुआ नहीं, ना डिस्कस हुआ, तो वो एक्सप्लोर ही नहीं हुआ। बस छुपा दो ढक दो, ऐप वाला टॉपिक है, इससे बात ही ना करो,
डिस्कस ही नहीं हुआ, उधर ही रह गया। वो गंद का गंद वो अंदर ही अंदर उबलता जा रहा है, पकता जा रहा है, और वो कहीं ना कहीं से चोर रास्ते से फिर बाहर निकल जाता है, डिस्कस नहीं हुआ। तो इसके अंदर मोहब्बतों के इजहार बड़े खूबसूरत होते हैं, बहुत आला और अरफा, और किए जाने चाहिए। मियाँ बीवी को ये, मैं वही फिर रोता हूँ जिस रात को कि शादी से पहले एक तरबियती कोर्स हो जिसमें मियाँ बीवी को, मर्द औरत को बताया जाए कि भाई आपकी शादी होने वाली है, आपको ये काम करने हैं। औरत को बताया जाए कि मर्द की ये फितरत होती है, आपको उसको ऐसे चलाना है। मर्द को बताया जाए कि जी औरत की ये फितरत होती है, उसको ऐसे चलाना है। और इसमें आपका दुनिया का सबसे करीबी रिश्ता कायम होने वाला है, लेकिन इसके अंदर एक ज़ाती प्राइवेसी फिर भी रहेगी। इसके अंदर मियाँ बीवी के दरमियान एक पर्दा, एक आर, एक इज्जत, एक एहतराम, एक प्राइवेसी, एक लिबर्टी रहेगी। ये एक तरबियती कोर्स है जिस पे कभी बात नहीं हुई। आगे 100 साल तो मजीद चांस नहीं कि होगी, तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो होता यही है कि शौहर हजरात की तरफ से बीवियों पे कुछ पाबंदियाँ लग जाती हैं, और वो पाबंदी लगाना नहीं चाह रहा होता, वो ये चाह रहा होता है कि जी मुझे इससे मोहब्बत है, ये रियलाइज़ करे इस बात को, मुझे छोड़ के क्यों जा रही है। वो जेलस फील कर रहा है, वो पोजेसिव फील कर रहा है, उसमें वो ज़्यादती पर उतर आता है, क्योंकि उसको प्रॉपर वे नहीं आता अपने इज़हार मोहब्बत का, और यहाँ खराबी आ जाती है, यहाँ बुराई आ जाती है। अगर इस बात को सीख लिया जाए तो सारे मामले आसान हैं। तो इसमें औरत का काम है कि वो इस बात को ऑब्जर्व कर ले। अभी मैंने कल परसों किसी का कोई मसला, कौन था, खातून थी, तो उन्होंने कहा जी मेरे लिए दुआ करें। बिस्मिल्लाह की दुआ करेंगे। मैंने कहा आप अपने घर में खुश हैं कि बस पता नहीं, बस वो शिकायती अंदाज था, खैर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया शौहर से, हुआ होगा कोई आपस में, बस जी मेरी कोई ज़िंदगी नहीं, तो ये तो वो थोड़ा सा इजहार कर दिया उन्होंने कि जी मुझे कोई नाराज़गी है, शौहर तवज्जो नहीं। मैंने कहा भाई आपका शौहर आपको मोहब्बत करता है, मोहब्बत करता है आप, उनका पता नहीं। अब ये बात तो नहीं आ सकती कि आपको ना बताओ। अगर आपका शौहर आपको मोहब्बत करता है तो ये तो आपको पता होगा, या नहीं पता होगा? नहीं पता होगा। हाँ, अगर आपको मोहब्बत नहीं है अपने शौहर से, फिर आपको नहीं पता होगा, फिर आपको नहीं पता होगा। खास तौर पे मैं यानी एक थोड़ा सा खुल के बात करना चाह रहा हूँ। मियाँ बीवी के दरमियान जिनसी अमल फितरी है, ये एक दूसरे के करीब जाएंगे ना। मर्द खास तौर पे जाएगा बीवी के पास, जाएगा ना। अब उसके अंदर बेगमात एक अजीब सा एटीट्यूड अगर शो करें कि जी बस इसी वक्त तुम्हें मोहब्बत हाजिर होती है, सारा दिन तो मुझ पर तवज्जो कोई नहीं होती, बस तुम्हें इस वक्त मोहब्बत सवार आती है साथ। वो उसको ताने देना शुरू कर दे, ताने देना शुरू कर दे, तो शौहर के अंदर क्या गुजरेगी, और वो कौन सी इज्जत करेगा भाई फिर आपकी, वो काम सारा बर्बाद। तो ये दोनों तरफ से सीखने का अमल है, दोनों तरफ से, कि इज्जत एहतराम बड़ी चीज़ है, दूसरे की हद तक नहीं की जा सकती। क्या वो आपसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं जी, और आप कहें कि जी बस एवं चोंचले ही हैं सारे तुम्हारी तरफ से, नवे चोंचले आ गए। अजीब औरतों की बातें होती हैं ढेर सारी। हुजूर बाबा जी भी अक्सर इस बात को डिस्कस करते थे कि ये अक्सर यहाँ पे मेरे पास कंप्लेंट्स बहुत सारी इस तरह की आती हैं जिसमें झगड़े मियाँ बीवी पे बहुत शदीद हो गए होते हैं और सेपरेशन तक बात। तो उसमें होता यही है कि औरत ने जब 1-2 बच्चे पैदा कर लिए ना, तो बस वो कहती है कि जी मर्द मुझे हाथ भी ना लगाए, बस मुझे मेरी जान छोड़े, मजीद मैंने नहीं उसके साथ ऐसे रहा। अब वो तो फितरी जिबिलत है, वो कहाँ जनाब अली ब्रेक लगेगी, वो तो चलेगा काम। वो तो बड़ा खूबसूरत एक रिश्ता है मियाँ बीवी के, लेकिन वो तरबियत ना होने की वजह से, ना सीखने की वजह से, ना सिखाए जाने की वजह से वो गलती का शिकार हो जाता है, गलत हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है, काम खराब हो जाता है। होना नहीं चाहिए, चाहते नहीं है, दोनों मियाँ बीवी नहीं चाहते खराब हो, लेकिन वो तरबियत ना होने की वजह से, काउंसलिंग ना होने की वजह से खराबी आ जाती है, काम बड़ा बर्बाद हो जाता है। मर्द कभी दूसरी औरतों में इन्वॉल्व हो जाता है, कभी औरत दूसरे मर्दों में इन्वॉल्व हो जाती है कि जी वो हमारे एक कंट्रोलर थे बड़े अच्छे, वो बड़े सीनियर टेलीविज़न थे, तो वो एक अक्सर बात करते थे, वो बोल्ड आदमी थे पुराने, तो कहते थे कि जो शौहर अपनी बीवी को ये नहीं कहता कि आई लव यू,
اس عورت کو بڑی آسانی سے کوئی دوسرا بھگا کے لے جا سکتا ہے اگر وہ اسے کہے آئی لو یو، وہ اس طرف انوالو ہو جائے گی، وہ کہے گی یہ مجھے توجہ دے رہا ہے، اسے اٹینشن مل رہی ہے۔ تو یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کو بتائے کہ آئی لو یو، آپ کی ایک اہمیت ہے میری زندگی میں، اور میں صرف تم سے کوئی گھر کا کام کرانے تمہیں نہیں لایا ہوں، اور میں تم سے صرف بچے پلوانے نہیں لایا ہوں، آپ کی ایک ویلیو ہے، آپ کی ایک اہمیت ہے میری زندگی میں۔ اور اگر نہیں بتائے گا تو اسے کوئی اور بتا کے بھگا کے کسی وقت بھی لے جا سکتا ہے۔ جیسے ہی اس کو کوئی مضبوط سہارا نظر آئے گا، یہ اس کو چھوڑ دے، تو اس کا اہتمام رکھیں۔ وہ ٹیلی ویژن کی بات کرتے تھے، ہمارے یہاں وہ اکثر وہ دوسرے ادارے آ جاتے تھے نا اوپر کے، وہ کہتے تھے ہم ٹیلی ویژن نیوز ہم چلائیں گے۔ وہ اس لیے کہ وہ کہتے تھے ہمارے امپلائیز کو کسی نے حوصلہ دیا ہی نہیں کہ جی تم بڑا کام کر رہے ہو، تو جب دوسرا حوصلہ دیتا ہے تو یہ دوسرے چینلز میں آرام سے بھاگ جاتے ہیں۔ چینل چھوڑ کے گئے نا لوگ، جیو میں چلے گئے، ادھر ادھر چلے گئے، تو وہ یہ کہتے تھے اسی لیے جا رہے ہیں کہ یہاں عزت نہیں ملتی، تو وہاں عزت ملتی ہے، بھاگ جاتے ہیں فوراً۔ تو میاں بیوی کی مثال دے کے سناتے تھے، سیانا آدمی تھا۔ تو بات کرنے کے لیے مقصد یہ تھا کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو نہ آپ کے آپس کی تربیت رہے گی، نہ محبت باہمی رہے گی، نہ آپ میں سیٹلمنٹ آئے گی، اور نہ ہی آپ کی اولاد میں یہ تربیت ٹرانسفر ہوگی۔ کچھ لوگ ہیں ذہنی پسماندہ، ذہنی بیمار، قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر ہے، حدیثوں میں بھی ذکر ہے، معاشرے میں بھی ذکر ہے، مثالیں بھی موجود ہیں۔ مال بھی مل گیا، دولت بھی مل گئی، محبت بھی مل گئی، آرام بھی مل گیا، سکون بھی مل گیا، سب چیز بالکل آئیڈیل مل گئی، اس کے باوجود وہ پرسکون نہیں ہوتا، اس کے باوجود اس کے دماغ میں بیماری رہتی ہے، اس کے دل میں بیماری رہتی ہے۔ اب اگر ایسا ہو جائے اور وہ بے وجہ ہی ہرڈلز کچی کرے اور دوسروں کے راستے کو روکے، تو پھر اس کی بات ماننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ اپنا راستہ سیدھا رکھیں اپنا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اسلام نہ پھیلتا۔ بیٹے نے اسلام قبول کیا، باپ راضی نہیں ہے، وہ کہے ابا جی تو مانیں گے نہیں تو رہن ہی دے ایویں ہی رولا پہ جیسے، اس طرح تو نہیں ہوا۔ میں نے تو بات سنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے کہا کہ جناب علی باپ کو بتا دیا کہ جناب میں تو داخل اسلام ہو رہا ہوں اور میں تو جا رہا ہوں ادھر، آپ مانتے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو تلوار حاضر ہے، آپ کے پاس بھی ہے میرے پاس بھی، جہاد ہوگا، ہم دونوں آمنے سامنے ہوں۔ کہیں تو یہ آ جاتی ہے کنڈیشن ایک مضبوط، جب کہیں بہت زیادہ ضد پیدا ہو جائے تو بس پھر آپ ایک راستہ اختیار کر لیں، آئدر دس وے اور دیٹ وے۔ میری فطرت کچھ الگ ہے، میں وہ دوسرے سوچ کا آدمی ہوں، وہ کہیں پیچھے ہو، شاید ہم واقعی پٹھان تھے، مجھے بڑوں نے بتایا کہ تھے، مجھے یقین تو نہیں ہے لیکن شاید تھے، دماغ الٹا ہے۔ تو میں اس بات کا قائل ہوں کہ جو راستے کا آدمی ہے نا سیدھا، پہلا حق اس کا ہے، ایسی تیسی غلط راستے پہ جانے والے کی لاتے جوتے مار کے اس کو سائڈ پہ کرو، سیدھے راستے والے کو سیدھا راستہ دیں، اس کو آپ ریلیکس کریں۔ آپ اسے کیوں دباتے ہیں ایک بدماش فراڈیے کے لیے؟ تو اس کے راستے کو کہتے ہیں وہ چلو امپوز کر لے اپنی طاقت، غلط ہے، میں نہیں مانتا اس بات کو، میں ایسا نہیں ہونے دیتا۔ میں تو کہتا ہوں کہ بھائی سیدھے راستے والے کو کرو، الٹے راستے والے کو رکھ کے پڑپڑی کے نیچے 4-6 دیں، ایک راستہ اختیار کر لیں، سیدھا ایک راستہ اختیار کر لیں، دس وے اور دیٹ۔ اب عورتیں لڑکیاں ہیں نا، یہ شادی وادی کر لیتی ہیں، اپنے سسرالوں میں بتاتی نہیں کہ ہم کوئی پیری مریدی مانتے ہیں، پتہ نہیں کیوں شرماتے ہیں، تو مرد بھی شرماتے ہیں، بتاتے نہیں۔ میں کہ جب شرماتے ہیں تو آپ کا رشتہ کیا ختم ہو گئی بات، لعنت بھیجیں سلسلے پہ، شوہر کے قدموں میں جا کے بیٹھے۔ آپ اتنے بولڈ نہیں ہیں، آپ نے چھپائی کیوں یہ بات؟ مت کرتے بھائی داخل نہ ہو، اور اگر تھے آپ پہلے بتائیں کہ جی ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہماری یہ سوچ ہے اور ہم تو یہ کام کریں گے۔ آپ کیوں ڈرتے کیوں ہیں؟ آپ چور بنتے ہیں، شوہر کی اجازت کے بغیر چھپ چھپ کے آ رہے، مت آئے بھائی، کیوں آ رہے ہیں؟ آپ غلط کر رہے ہیں، بولڈ ہیں، بتا کر آئے، سامنے اس کو لے کر آئے، اس کو پتا ہے کہ یہ راستہ ہے، ایسے چلتے ہیں بھائی، یہ ہمارا راستہ ہے۔ اگر وہ آپ کو انگیج کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی، آپ ایک فیصلہ کر لیں، آپ کو شوہر کے ساتھ رہنا ہے یا سلسلے میں رہنا، ختم کر۔ میں آپ کو بڑی واضح بات بتا رہا ہوں، آپ دو راستوں پہ الگ الگ نہیں چل سکتے، منافقت کے راستے پہ اور سیدھے راستے پہ، آپ دو راستوں پہ نہیں چل سکتے، چل سکتے ہیں نہیں چل سکتے۔
آپ نہیں چل سکتے. تو آپ اپنے شوہر کے راستے کو اختیار کریں جو شرعی راستہ ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ زندگی گزاریں, بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھا. اول بات تو یہی ہے. اور اگر آپ نہیں سمجھتے کہ بھائی یہی جھگڑا تو نہیں, یہ تو کوئی اور بہانہ ہی ہے اور دوسرے ایشوز بہت سارے ہیں, تو پھر آپ اپنا فیملی میٹر الگ ڈسکس کریں, سلسلے میں مت لے کر آئیں. جی سیدھی بات. آپ بڑے بولڈ ہیں, آپ شادی سے پہلے بتا دیں کہ جناب علی میرا عقیدہ یہ ہے. آج کل تو مرد نہیں بتاتے بیچارے, مرد نہیں بتاتے. ہمارے دوست ہیں ابھی بیمار کو پیش کرے, جوان مرد ہیں, اب وہ ہسپتال داخل ہونا پڑ گیا, ڈاکٹر نے بتایا یہ ہسپتال داخل. اب ساتھ ہی ہمارا وہ سالانہ عرس کا بھی معاملہ آ گیا. میں فون کیا کہ یہ, تو میں نے ان کو یہی کہا کہ بھائی گھر والوں کی بات مانو, ڈاکٹر کی بات مانو, ختم کرو. بھائی تم کہو گے پیر صاحب نے کہہ دیا کہ میں دم کر دوں گا اور دم کے بعد پانی دے رہا ہوں تم ٹھیک ہو جاؤ گے, یہ مت کہیں. آپ ڈاکٹر کی بات مانیں, علاج کرو. آپ ہمارے ساتھ سفر میں ہوں گے, طبیعت اور خراب ہوگی, آپ ہمارے متھے لگ جائیں گے, گھر والے ہمیں گالیاں مزید دیں گے, پہلے بھی دے رہے ہیں اب مزید دیں گے. پیرا نے چکرا پیا نا جی, بیڑا گرک ہوئی گیا. یہ مت کریں. آپ بولڈ انف اب ہیں, بس ٹھیک ہے. میں نے ایک دور میں ایسا کیا, تو ہمارے ابا جی داڑھی والوں کے اور پیروں فقیروں کے بہت خلاف تھے. تو کچہری میں زندگی گزاری نا ساری, تو مولویوں کی اور پیروں کی حرکتیں انہوں نے ایسی ایسی دیکھی, وہ خلاف تھے. یہ ڈرامہ ہے سارا, فراڈی ہوتے ہیں. ساری زندگی کچہری میں یہی دیکھا, اپنا دماغ تھا. تو جب میرا انہوں نے دیکھا کہ جناب علی یہ کسی پیر مرید کے فقیر صاحب کے پاس, بابے کے پاس جا رہا ہے, تو پھر ذرا وہی سٹینڈ لے لیا انہوں نے کہ یہ کیا ڈرامہ ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. اب 1-2-4 بار میں نے ان کو کنونس کیا, بتایا کہ جی میں تو اپنے راستے پر ہوں. جب حد سے زیادہ معاملہ بڑھا اور بہت ایکسٹریم پہ گیا, تو میں نے کہا جی السلام علیکم, گڈ بائے, میں جا رہا ہوں. میں نے آپ کو چھوڑ دینا, انہیں نہیں چھوڑنا. میں ایک فیصلہ کر چکا تھا کہ میں نے کون سا راستہ رکھا. پھر انہیں بھی احساس ہوا, پھر جب ملاقات ہوئی حضور بابا جی سے ملے, تو وہ معاملہ شکر ہے سیدھا ہی ہو گیا. ورنہ میں ایک فیصلہ کر چکا تھا کہ بھائی اگر مجھے روکا جائے گا تو میں نے وہ راستہ تو نہیں چھوڑنا, میں نے یہ راستہ چھوڑ دینا. until unless کنونس ہو جائے تو ٹھیک ہے, نہیں ہوں گے تو وہ راستہ تو بھائی اول آخر راستہ ہے. قرآن شریف میں والدین کی بڑی عزت ہے, شوہر کا بڑا احترام ہے, رشتہ داریوں کا عائلی نظام بڑا مضبوط ایک سسٹم ہے. اس کو لائٹ نہیں لے سکتے آپ, اس کو بڑی امپورٹنس دینی پڑے گی. اس میں باہمی مشاورت کی ضرورت پڑے گی, اس کے اندر بہت آپ کو محتاط رہنا پڑے گا, ایسے نہیں کر سکتے. آپ یا تو اس کام میں نہ پڑیں جس کو آپ کر نہیں سکتے, اور جب آپ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو پھر تھوڑا سا مضبوط ہو جائے اور کنونسنگ کریں گے بھائی ہمارا راستہ ایسے ہے, ہمارا کام ایسے ہے, معاملہ ایسے ہے. آپ بتا دیں گے کام سارا ٹھیک ہونے کا چانس ہوتا ہے, ویسے ہوتا نہیں ہے. تو نہیں ہوتا تو بھائی قسمت ہے, جیسے ریگولر رہنے دیں, ڈی سی پی ٹی چل رہی ہے چلنے, ورنہ پھر آپ کا اپنا راستہ ہے. تو ہوتا ضرور ہے, ریٹیلیشن آئے گی, ریسٹرکشنز آئیں گی, ریزسٹنس آئے گی. جیسے جیسے آپ چلیں گے کہیں نہ کہیں سے رکاوٹ پیدا ہوگی لازمی. تو آپ چلیں سیدھے راستے پر چلیں گے تو آسان تو کبھی بھی نہیں ہوگا. کیا آپ کہیں گے جی سارا گڈی گڈی ہو رہا ہے, بڑا مزیدار ہے, تو ایسا تو ہوگا نہیں, سختی تو آئے گی. اور پچھلی تو میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, ابھی محفل سے پہلے بھی جو بات ہو رہی تھی کہ پیچھے آپ سختیاں دیکھیں ذرا, ایک ایک دعا کے لیے, ایک ایک وظیفے کے لیے, ایک ایک پڑھائی کے لیے کئی ہزار کلومیٹر کا سفر کیا بزرگوں نے, صوفیوں نے. یہی ابھی آپ پڑھنے والے ہیں, دعائے حزب البہر, دلائل الخیرات اور بہت سارے وظائف. اب یہ اس کو اختیار اور اس کو حاصل کرنے کے لیے, اس کی اجازت لینے کے لیے اتنی سخت محنت ہوئی ہے, اتنا سخت لوگوں نے کام کیا ہے, اتنے سال خدمت گزاری بابوں کی ہے, تب جا کے انہیں اجازتیں ملی ہیں, دعائیں ملی ہیں کہ جی تم بھی یہ پڑھ سکتے ہو. بڑے سفر کیے, یعنی حضرت سید سلمان جزولی کہاں, اج شریف کہاں, یہاں سے پیدل حضرت بابا جلال الدین نے جانا, جلال الدین سرخ جو دادا تھے حضرت جہانیہ جہاں گشت کے, اور پھر صاحب خلافت اور سید السادات ہونے کے باوجود
کسی اور کے پاس جا کر اس کی خدمت گزاری نئے سرے سے زیرو سے دوبارہ شروع کرنا، پھر اسے راضی کرنا، پھر اس سے ریکمنڈیشن حاصل کرنا اور اولو العزم ہونا وہاں جا کر، مرفوع اجازت ہونا اور دعا حاصل کرنا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ بندہ ایک دفعہ تو پیری مریدی کر لیتے نا، بابا جی نے خلافت دے دی، بس پیر صاحب بن گئے، ختم ہو گیا، پھر اب آپ کہیں گدی پہ بیٹھنے کا ٹائم آ گیا، یہ بڑا آسان ہے۔ اب تو کئی لوگ تو گدی پہ ویسے ہی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں کہ جی بس ہم ذرا گدی پہ بیٹھ جائیں، ہم بس اس طرح لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہم یہاں بیٹھ جائیں، لوگوں کی خدمت کریں، 15-10 بار لوگ ہوں، ہم ذرا ہدایت کی بات انہیں بتائیں۔ کمال ہدایت آپ نے ڈھونڈی، بڑی آسان کمال ہے، اتنی آسانی سے ہدایت آ جائے گی اور آپ نے ہدایت دینے والا سمجھ لیا خود کو، کمال کر لیا، کمال کر لیا۔ بندہ خدا نے کسی کو ہدایت نہیں دے دی۔ ہمارے بزرگوں کا ایک ہی فرمان ہے کہ نہ کبھی خدا بننا نہ کبھی رسول بننا، یہی دونوں چیزیں۔ رسول بننے سے مراد یہ کہ آپ ہدایت دینے والا نہ بن جائیں، کسی کو سیدھا کرنا، سلی فإنک لم تسلی، یہ آپ نہیں کر سکتے، آپ مت کریں۔ آپ ترغیب دے سکتے ہیں بڑے لمیٹڈ۔ اور خدا مت بننا، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے فیصلے مت کرنا، کون نیک ہے کون بد ہے، کون اچھا ہے کون برا۔ تو بس انہی دونوں کاموں کو نہیں چھوڑا، باقی سارے کام، یہی دو کام نہیں چھوڑتا آدمی، اللہ اور رسول بنا رہتا ہے۔ اور آدمی اپنے گھر میں اللہ اور رسول بنا ہوا ہے، ایک کم ٹھیک ہو رہا ہے، ایک غلط ہے، ایک اصولی ایک غیر اصولی، ایک اچھا ایک برا، فیصلے کر رہا ہے دوسروں کے۔ بھائی جان، آپ کو کسی نے حق ہی نہیں دیا کہ آپ کسی کا فیصلہ کریں، آپ تو اللہ کی بات کریں، آپ خود معبود بن گئے ہیں کیا؟ آپ اللہ تعالیٰ بن گئے، فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے سب کا۔ قرآن شریف میں کئی جگہ لکھا ہے کہ فیصلہ تو میں کروں گا، اور وہ وقت جب آئے گا تو کروں گا، میری مرضی ہے۔ یا پھر آپ لوگوں کو کہیں میں تینوں دسنا سیدھی گل، میرے کو زیادہ معلومات ہے۔ آپ رسول بننا چاہتے ہیں، رسول تو بن جائیں بھائی جان، بن نہیں سکیں گے، بس یہ بات ہے کہ آپ نہیں بن سکتے، مشکل ہے۔ کوئی بھی کوشش کر لے گا، نہ وہ اللہ بن سکتا ہے نہ وہ رسول بن سکتا ہے، تو کوشش کرنی ہی نہیں چاہیے۔ عقل والا آدمی تو کرے گا نہیں۔ وہ میں کہوں جی میں آسمان پہ ذرا ایک چھلانگ ماروں گا، آسمان پہ چڑھ جاؤں گا، تو مجھے پتہ ہے میں نہیں چڑھوں گا، تو بڑا جاہل آدمی ہوں کہ میں کوشش کرتا رہوں چھلانگیں ماروں۔ کیوں ماروں؟ میں چھلانگ ماروں ہی نہ، عقل والا آدمی تو چھلانگ مارے گا ہی نہیں، اسے پتہ ہے یہ نہیں ہو سکتا، تو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ تو بہرحال یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ کس کا شعور کھل جائے اور کون اتنا بولڈ انف ہو کہ جناب علی اس میں اتنا حوصلہ ہو کہ بھائی میں نے کچھ بھی کر لینا ہے، کسی کی عبادت کے راستے میں نہیں آنا، بڑا خوفناک نتیجہ نکلے گا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، اگر آپ کسی کی عبادت کے راستے میں آئیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی عبادت رک جائے، کوئی اپنے سیدھے راستے کو چھوڑ دے، جو ایک نمبر سیدھا راستہ اللہ اور رسول کا راستہ، اگر آپ کی وجہ سے رک جائے، آپ کے ساتھ کیا ہوگی؟ آپ کو پکڑا جائے گا یا نہیں؟ پکڑا جانا چاہیے یا نہیں؟ کیا ہوگا؟ رزلٹ کیا ہے؟ اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ دیکھو جب ہم پکڑتے ہیں تو ذرا دیکھو ہم کیسا پکڑتے ہیں۔ پچھلی قوموں کو جن کو ہم نے پکڑا ہے، ذرا انہیں دیکھو ہم نے انہیں کیسا پکڑا ہے۔ کیا ان کا کوئی نشان تمہیں ملتا ہے؟ کیا ان کے اندر تمہیں کوئی تڑ، کوئی جرت ان کی کوئی باقی ملتی ہے جو تم سے بہت زیادہ طاقتور تھے؟ تم تو کچھ بھی نہیں ہو، ان کی طاقت تمہیں یاد ہے؟ ان کی طاقت تم سے بہت زیادہ تھی، لیکن جب ہم نے انہیں پکڑا تو دیکھو ہم نے انہیں کیسا پکڑا۔ قرآن شریف میں لکھا کئی بار، اور کس بات پہ؟ بنیادی اسی بات پہ کہ تم نہ میرے راستے پر آتے ہو، اور جو میرے راستے والے ہیں تم انہیں میرے راستے سے روکتے ہو۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو عبادت سے روکے، یا اللہ کی مسجدوں سے روکے، یا عبادت سے روکے؟ تو میں تو اکثر پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ دنیا میں، جہان میں ایک بات تو، ایک فیصلہ تو ضرور فوراً ہو جانا چاہیے کہ آپ کم از کم دنیا کے کسی بھی مذہب کے کسی بھی آدمی کو اس کی عبادت سے نہ روکیں۔ اس کے اوپر بڑی سخت سزا ہو کہ کسی بھی عقیدے کا آدمی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کچھ بھی ہے، کسی مذہب کا،
وہ جیسے عبادت کرنا چاہے اس کو کھلی انوائرمنٹ مل جائے کہ وہ عبادت کرے اپنی مرضی سے، جیسے اس کا دل چاہے، وہ جہاں چاہ کے عبادت کرنا چاہے وہاں اسے جانے دیا جائے، اس کو کوئی پابندی نہ ہو، اس کو صرف پوچھا جائے آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ کہے یس، ختم ہو گئی بات، آپ اس پہ کوئی پابندی نہ لگائیں، کوئی ریسٹرکشن نہیں۔ بہت ضروری کام ہے یہ، بہت ضروری۔ فرسٹریشن اتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہے، اتنی زیادہ، بیڑا ہی غرق ہو رہا ہے، تو کم از کم ایک کام تو اچھا کر لے دنیا میں، ایک نقطے پر آ جائیں گے جی، جو جیسے عبادت کرنا چاہتا ہے کم از کم وہ اللہ اور بندے کا پرسنل مسئلہ ہے، جیسے کرنا چاہتا ہے اسے کر دیتا ہے۔ لیکن مسلمان بھی دیکھتے ہیں مطلب مندراں جو اجازت دے دئیے بتانی جڑی پوجا ہونی بھی کرن دئیے، اسلام کہتا ہے، تو بھائی جان اسلام کہتا ہے یہ، آپ پڑھیں اللہ اور رسول کی بات تو پڑھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی مشرک تھے مدینہ میں، دیواریں ملتی تھیں، آپ نے ان کے جا کے گھروں میں بت نہیں توڑ دیے تھے، یا توڑ دیے تھے؟ کوئی مثال ہے ایسی؟ نہیں توڑے تھے۔ آپ نے انہیں پکڑ کے مسجد بلوا لیا تھا کہ جاؤ 10 صحابی ذرا اٹھا لاؤ خبیث کے بچے کو، میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں پڑھتا نماز، مشرک ہوگا اپنے گھر میں ہوگا، یہودی ہوگا حالہ اپنے گھر میں ہوگا، اب پکڑ کے لاؤ سارے، اٹھا لاؤ اسے۔ بڑی طاقت میں تھے اس وقت مسلمان، کر سکتے تھے۔ یہ ایک مثال آپ کو کبھی ملتی ہے؟ یہودی کو عیسائی کو اٹھا کے پکڑ کے لے آئے، مشرک کو اٹھا کے لے، اب تیری ایسی جیسی، نماز تو پڑھنا، باقی دیکھی جائے گی بات۔ وہ پہلے نا وہ مشہور تھا ٹرائبل ایریا، پتہ نہیں صحیح تھا یا غلط تھا، طالبان جب پہلے آئے نا تو ان کی مثال یہ مشہور ہو گئی تھی کہ یہ خبر بھی چلی تھی CNN پہ، میں نے خود کی تھی وہ خبر بنائی تھی۔ وہ ادھر سکھ ہوتے ہیں، پشتون سکھ، وہ ٹربنز بھی ان کی اسی طرح ہوتی ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے سب، تو انہوں نے یہ کمپلینٹ کی کہ جی یہ نماز کے ٹائم پہ ہمیں مارتے ہیں آ کر اور کہتے ہیں نماز پڑھو، اور ہم انہیں بتاتے ہیں کہ ہم سکھ ہیں، ہم غیر مسلم ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، نماز پڑھو، سکھ ہو کے اپنے گھروں میں۔ پتہ نہیں کون سا اسلام پھیل رہا تھا وہ، اگر یہ سچ تھا تو غلط تھا۔ تو پھر سکھوں نے، ہے جی ویسے تو سکھ ہوتے ہیں نا، ان کے تو لطیفے مشہور ہیں کہ یہ پھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ پھرے ہوئے نہیں، سیانے تھے۔ انہوں نے ایک سجیشن دی کہ جی ہماری پگڑی کا رنگ الگ کر دیا جائے تو وہ الگ مخصوص ہو، نیلا پیلا کوئی بھی آپ دے دیں، وہ ہم نے باندھی ہو تاکہ ہمیں دور سے دیکھ کے پتہ چل جائے کہ یہ نان مسلم ہے، تو ہمیں تنگ نہ کیا جائے، نماز کا ٹائم ہو تو ہمیں نہ کہا جائے کہ آپ مسجد میں نماز پڑھیں۔ پڑھ تو لیتے ہیں ہم ڈنڈا پڑتا ہے، نماز تو پڑھے، لیکن دل نہیں ہوتا اندر سے، پڑھنا نہیں چاہتے ہم غیر مسلم ہیں، ہمارا کام نہیں ہے مسجد میں۔ تو اب ایسے عبادت اگر آپ کرا رہے ہیں اور کرانا چاہتے ہیں تو کون سا طریقہ ہے؟ آپ بڑی اوپنلی، بڑے حوصلے کے ساتھ اگر کسی کو یہ اجازت دے دے کہ آپ اپنی مرضی سے عبادت کر لیں تو آپ کا یہ بڑا پن ہے، یہی بڑا پن ہے۔ جیسے حضور پاک کا بڑا پن تھا جو آپ نے کر کے دکھایا کہ بھائی یہ اوپن فورم ہے، ٹھیک ہے، مان لیں گے ٹھیک ہے، نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں حساب قیامت کے دن کر دوں گا، ان کا خود کر لوں گا۔ بہرحال یہ بات عام فہم ہے، اس لیے مشکل ہے، مانتے نہیں ہیں، مشکل ہے نا، عام فہم بات، آسان بات کبھی نہیں مانتا آدمی۔ ٹوسٹ لے آئیں، مسالہ لگائیں، اچار ڈالیں اس میں، ذرا تھوڑا سا لذیذ ذائقے دار کر دیں، چٹکارا آ جائے، تو جی مزہ آ گیا، وہ مانیں گے، اس کو ذرا لے کر چلیں گے۔ ایک کم ہونا چاہیے جی، تو کمپین ہو جائے، ذرا کیمپین ہو۔ تو ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تو پسند نہیں کیا کہ آپ جی حضور جی حضور جی حضور کرتے رہیں، اور جب کہا جائے کہ فلاں کام کرو تو آپ کہیں جی حضور جی حضور جی حضور بیٹھے رہو ادھر ہی۔ گیٹ اپ بنا لو، سیٹ اپ نہ بناؤ، پریکٹیکلی کچھ نہیں، گیٹ اپ بڑا ہے، داڑھی بھی لمبی ہے، ٹوپی بھی پہنی ہے، او مسجد پہ جانا جی، او نماز، او اذان، او گیا، آنیاں جانیاں دیکھو ذرا، شکل مومنہ کردود کافرہ، کن مسلح سوف گل دل گاتی گڑوات، باہر دسے چاننا دل اندھیاری رات۔ حضور بابا جی فرید الدین گنجشکر کا فرمان ہے۔ ایسے ہی ہوں گے اس وقت بھی، ایسے ہی ہوں گے، کن مسلح سوف گل دل گاتی گڑوات، وہ اس لیے فرمایا باہر دسے چاننا دل اندھیاری رات۔ تو وہ تو اندر کی بات کرتے تھے کہ بھائی اندر سے آپ پہلے کچھ ٹھیک کرنا پڑے گا، اور آپ کوئی ہدایت دینے والے نہیں کبھی ہوں گے،
یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، یاد رکھیں آپ ہدایت دینے والے نہیں کسی کو، آپ رائے راست پہ نہیں لانے والے کسی کو، مت کوشش کریں اس بات کی۔ جس نے جس راستے پر آنا ہے وہ اپنے راستے پر رہے گا، آپ کے کہنے سے نہیں بدلے گا، وہ راستے کا ہی رہے گا۔ میں اس کو بڑے ڈیٹیل سے پہلے کر چکا ہوں، تو بہرحال اپنی اپنی مرضی کی بات ہے، جو کرنا چاہے، جو اس راستے کو اختیار کرنا چاہے کر لو، اور جو نہیں کرنا چاہے گا بھائی اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔